बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैरियत से। नाज़रीन, आज कुछ बड़ी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये आई है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की गारंटी है वो 3 ममालिक ले चुके हैं, और उन्होंने एश्योर करवाया है कि डील होने के बाद, यानी ये बावसूख ज़राए ये बता रहे हैं कि डील अभी तक इन प्रोसेस है, 2-3 मामलात पर बात होनी बाकी है, और ऑलमोस्ट जो है वो डील डन हो चुकी हैं। तो ये जो 2-3 मामलात है, इन मामलात को तय करने के बाद डील फ़ाइनल हो जाएगी, और 3 ममालिक ने इसमें अहम किरदार अदा किया है। जो सबसे कलीदी किरदार है वो पड़ोसी मुल्क चीन का है, और चीन जो है ना वो मियां नवाज़ शरीफ के साथ अभी भी उसी तरह बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता है, और मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ बाकायदा रब्ते में है। तो सबसे जो कलीदी किरदार है वो चीन का है इन मुज़ाकरात में और इस मौजूदा सेटअप को हटाने में, क्योंकि आप देखें कि जब से ये हुकूमत आई है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, वो चीन का हुआ है। तो जैसा कि आपने पिछले कई 3.5 साल हो गए ये हुकूमत आई है, और जो हमारे वज़ीर मवासलात हैं मुराद सईद साहब, उसको एक दफ़ा भी चाइना ने इनवाइट नहीं किया, ना वो गए हैं। तो इससे चाइना की जो नाराज़गी है उसका पता चलता है, और पाकिस्तान का जो सी पैक में जो इंटरेस्ट के हवाले से भी पता चलता है कि वज़ीर मवासलात, यानी जो सी पैक को कवर करता है, और रोड जितने भी कॉरिडोर बनते हैं उनको कवर करने के लिए जो आदमी होता है वज़ीर, वो एक ज़िम्मेदार होता है, और उस जो सी पैक मंसूबों पे काम चल रहा है, तो दर हकीकत वो मंसूबों पे काम नहीं चल रहा ना। इसी वजह से बात यहाँ तक पहुँची कि चीन को तहफ़्फ़ुज़ात हुए, और उन्होंने पहले तो सर्द महरी दिखाई, उसके बाद पाकिस्तान ने जो है ना अब जैसी कप्तान की हुकूमत आई तो कप्तान ने रज़ाक दाऊद जो कि वज़ीर तिजारत थे, तो उनके ज़रिए जो है ना वो ऐलान करवाया। फिर वो ऐसी बातें निकली कि हम जो है ना पहले सी पैक के जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमने जो है ना पहले छोटे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हमने सी पैक मंसूबों पर काम करना है। तो इस वजह से भी यानी डिले टैक्टिक्स, एक काम को ताख़ीरी बनाना और उसको जो है ना पसे पुश डालने के लिए हरबे इस्तेमाल करना, तो ये किए गए पिछले 3 सालों में। और इसके नतीजे में हुआ ये कि आज हमारे जो सबसे मज़बूत पार्टनरशिप है, जो सबसे मज़बूत दोस्ती है, जो सबसे मज़बूत हमारी जो है ना दावे हैं कि 70 साल में पाक चीन दोस्ती ज़िंदाबाद, और फिर ये दोस्ती की इब्तदा जो है ना वो उसकी इब्तदा हुई, फिर इस पर चीन ने जिस तरह अपनी वफ़ादारी का सबूत दिया हर मौके पर, चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे फिर मौजूदा जो हमारे टसल चलते रहे हैं इंडिया के साथ, तो उसमें चीन का कलीदी जो है ना वो हमें सपोर्ट करता रहा है, और इंडिया भी हम पर ये ब्लेम करता रहा है कि आप और चीन जो है ना मिल के इंडिया के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब का जो रोल है वो चीन ने उसकी बाकायदा ज़िम्मेदारी ली है, और मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ उनके ताल्लुकात बेहतरीन हैं, और 2 और ममालिक हैं उन्होंने भी इस बात की ज़िम्मेदारी ली है। तो डील कुछ फ़ाइनल मराहल में चल रही है। तो नाज़रीन, जो इसके बाद क्या होगा, यानी पाकिस्तान को इस डील की ज़रूरत क्यों पेश आई। मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुक़्तदिर हलकों के जो राब्ते थे वो तो इंतहाई कशीदा थे, और मियां नवाज़ शरीफ साहब जो है ना उसके बहुत ही जो है ना वो नापसंदीदा किरदारों में शामिल हैं, और मियां साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ गिले शिकवे हैं जिसका वो बरमला इज़हार करते रहते हैं, और नाम ले लेकर उनको टारगेट करते रहते हैं। तो वो गिले जो है ना वो उनके बावजूद क्या ऐसे हालात पेश आए कि उनको
نواز شریف صاحب کی ضرورت پڑ گئی تو حضور والا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اب جو ہے نا وہ جیسے پچھلے دنوں شبر زیدی نے ایک بات کی تھی کہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہے یا دیوالیہ ہو چکے ہیں. بیسک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت نازک ترین دور سے واقعی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، جس کا اشارہ وہ میں نے آپ کو بتایا. کئی اور دوست بھی جو حکومتی دوست تھے وہ بھی دے چکے ہیں، لیکن واضح اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے وہ FBR چیئرمین کی طرف سے آئی سابق. اس کے بعد پھر مقتدر قوتوں کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اکانومی تو ان سے چل نہیں رہی، اور اس کے عوام پر مہنگائی کا روز بروز ٹیکس کے ذریعے اضافہ بوجھ پڑتا جا رہا ہے اور حکومت ناکام ہوتی جا رہی ہے. تو اور اس کا بالواسطہ جو اثر ہے وہ ہمارے ادارے پر بھی پڑے گا. لوگ صرف عمران خان کو جو ہے نا وہ مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، لوگ ہمیں بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا گالیاں دیں گے اور ہمیں برا بھلا کہیں گے. اور پاکستان اگر ان قرضوں کو ادا نہیں کرتا جو کہ بہت بھاری پیمانے پر لیے گئے ہیں، یعنی کپتان کے دور میں $20 ارب کا مزید جو قرض کا بوجھ قوم پر پڑا ہے، جو کہ اب 30,000 ارب روپے سے بڑھ کے اب 50,000 ارب روپے تک قوم کا جو مجموعی قرض ہے وہ پہنچ چکا ہے. تو ان جو قرضوں کو ادا کرنے کے لیے پھر ہمیں IMF سے ڈیل کرنی پڑتی ہے. IMF ہمیں قرضے دیتا ہے، اور ابھی IMF ہی کے حکم پر ہم جو ہے نا ہماری جو موجودہ قیادت ہے وہ ایک اور منی بجٹ کے ذریعے 360 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگا رہی ہے عوام کو، مزید جو ہے نا دیوالیاں نکالنے کے لیے، ملک کا مزید مہنگائی ملک میں بڑھانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں. تو ان ساری باتوں کے بعد جب ملک میں ٹیکسز لگیں گے، ملک میں مہنگائی ہوگی اور ہم قرضے ادا نہیں کر پائیں گے، تو بات بڑھے گی ہمارے ایٹمی پروگرام کی طرف کہ جی اگر آپ قرضے ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام جو ہے نا وہ پھر اس سے ودرڈرا ہو جائیں اور وہ ہمارے حوالے کر دیں. تو اس کا متحمل اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہو سکتی، اور ملک کے جو یعنی انڈیا کو جو ہے نا وہ پھر ہم ان کے زیر نگرانی آ جائیں گے، ان سے نیچے ہو جائیں گے. تو اس بنا پر جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب سے رابطے ہوئے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی. اور چین جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے بہاف پہ باوثق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ $35 ارب فوری درکار ہوں گے. وہ چین اس وقت دے گا جب میاں صاحب کی حکومت ہوگی. تو میاں صاحب کے جو مراحل جو معاملات ہیں وہ آخری مراحل میں جا رہے ہیں، اور طے یہ پایا ہے کہ میاں صاحب پہلے پاکستان آئیں گے، جس کا وہ برملا اعلان کر چکے ہیں. آیا صادق بھی اپنی تقریروں میں اشارے دے چکے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے، اور میاں صاحب جیل جائیں گے. اور اس کے بعد میاں صاحب جو ہے نا وہ مقدمات کا سامنا کریں گے، اور مقدمات جو ہے نا وہ فری اینڈ فیئر طریقے سے ہوں گے. کوئی واٹس اپ نہیں ہوگا، کوئی JIT واٹس اپ کے ذریعے نہیں بیٹھے گی، کوئی دباؤ میں نہیں آئے گا، کوئی پریشر میں نہیں آئے گا. تو ججز جو ہے نا وہ اپنے فیصلے وہ غیر جانبدارانہ انداز سے دیں گے. تب میاں صاحب جو ہے نا وہ جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. جبکہ اس ممکنہ ڈیل کے لیے میاں نواز شریف صاحب تو تقریباً تیار ہو چکے ہیں، اور نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کے کچھ تحفظات ہیں، جو لاہور میں بیٹھی ہوئی قیادت ہے ان کے تحفظات یہ ہیں کہ اگر میاں صاحب کو یہ وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہوتی ہیں وہ یہ ڈیلیں پہلے بھی ہوئی. یہ ڈیل اس وقت بھی ہوئی جب بینظیر کو ابھی گارنٹی دی گئی تھی کہ کچھ ممالک کے امریکہ کی وغیرہ وغیرہ کی، تو ان ممالک نے پھر گارنٹی کو ان کی گارنٹی کام نہیں آئی، اور بینظیر جب وطن واپس آ گئیں تو وہ شہید کر دی گئیں. اس سے پہلے ناظرین آپ کو اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو 65 کی جنگ میں ہمیں کچھ امریکہ سے کچھ چیزیں آنی تھی، امریکہ سے کچھ آبدوز آنی تھی، کوئی ٹینکیں شینکیں آنی تھی، امداد آنی تھی، وہ بھی نہیں آئی. تو نون لیگ کے مطابق یہ میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں، باوثق ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نون لیگ کے مطابق وہ عالمی جو طاقتیں ہوتی ہیں یا جو گارنٹر ہوتے ہیں ان کی بھی گارنٹی کی کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو آپ پہلے ایک کام کریں کہ یہ سزائیں جو آپ کو دی گئی ہیں نون لیگ کے بقول انتقامی کارروائی کا آپ نشانہ بنے ہیں،
یہ کیسز پہلے عدالت سے ختم ہوں، پھر آپ پاکستان آئیں اور اپنے انتخابات اور وہ جو فارمولہ ہے اس کے مطابق چلیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آؤں گا، اور جو فارمولہ، جو ڈیل جن کی ذمہ داری کچھ دوست ممالک، تین ممالک لے چکے ہیں، اسی کے مطابق آئیں گے۔ اور اس پر ناظرین ایک آخری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ خدشات ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میاں صاحب بالفرض پاور میں آ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے، تو وہ کیا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، حاضر سروس 2 اعلیٰ افسران جو کہ فوج میں ایک ریٹائرڈ آرمی چیف جو ابھی ہے، ان کے خلاف کارروائی تو نہیں کریں گے۔ اس ایشورٹی کو لینے کے لیے یہ جو ممالک ہیں، ان کی گارنٹی لی گئی ہے کہ میاں صاحب ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔